الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إلى آخر الآية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، میں نے قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اتحاد و اتفاق کو چھوڑ کر انتشار کی راہ اختیار کیا، فرقوں میں بٹ گئے، وکانوا شیعا، اور وہ ایک جماعت ہو گئے، وہ شیعہ بن گئے۔ چونکہ سلسلہ ماہ محرم سے متعلق چل رہا تھا اور اس کے اوپر آپ نے بہت ساری باتیں سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی، شاید وہ بھی آپ نے سنا، اور ان باتوں کے اوپر بہت ساری چیمی گوئیاں بھی ہوئیں، بہت سارے ٹاکس ہوئے، ہدف تنقید مجھے بنایا گیا اور ابھی بھی بنایا جا رہا ہے، تنقید کا نشانہ بنا، اور بہت سارے حضرات نے بدتمیزی کا بھی مظاہرہ کیا۔ تو خیر، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، میں نے جو کچھ کہا حق بات کہی جو میں نے مجھے علم میں تھی، اور اس کا جو اجر ہے میں کسی اور سے طلب نہیں کرتا، میرا اجر اللہ کے پاس موجود ہے، وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ چونکہ یہ سلسلہ چل رہا تھا محرم کا، اور یہاں پہ شیعت اور سنیت کا مسئلہ چل رہا تھا، لہٰذا شیعہ کا ایک بہت اہم گروپ ہے فرقہ بحرہ۔ میں آج چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے اہل سنت والجماعت کے اندر فرقے بنے، گروپ بندیاں ہوئیں، اور کس طریقے سے اہل تشیع کے اندر بھی فرقہ بندیاں ہوئیں، اور آج ہندوستان کے اندر جو بحرہ فرقہ ہے، اور اس بات کو اور اس لیے میں آپ کے سامنے مزید آج رکھنا چاہ رہا ہوں، کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی حال ہی میں کچھ مہینوں قبل تمام اخبارات کی سرخیاں بنی تھی کہ جب نریندر مودی صاحب ہمارے پی ایم نے مصر کا دورہ کیا تھا، اور اس کے بعد وہاں پہ جامع ازہر کا دورہ کیا تھا، اور پھر ممبئی کے اندر کچھ اناگریشن کے لیے یہ بحرہ فرقہ کے لوگوں نے پی ایم مودی کو بلایا تھا، اور پی ایم مودی نے ان کی بہت تعریف کی تھی۔ جب کسی نے کہا کہ وزیر اعظم تشریف لائے تو وزیر اعظم صاحب نے جواب دیا کہ آپ لوگ تو بہت اچھے لوگ ہیں، پیٹریاٹک ہیں، بہت ہی زیادہ دیش سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہمیں وزیر اعظم نہ کہیے بلکہ ہم تو آپ کی فیملی کے ایک ممبر ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ پی ایم مودی کا اور ان کی پارٹی کا ایک ووٹ بینک جو ہے بحرہ فرقہ ہے ہندوستان کے اندر، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس فرقے کے اوپر آج کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، تاکہ اگر لا علمی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو علم ہو جائے، نالج ہو جائے، کیونکہ تاریخ کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اکبر شاہ نجیب آبادی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ اگر کسی قوم کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، کسی قوم کو اپنے جوتیوں تلے مسر ڈالنا ہے، اور کسی قوم کو تباہ و برباد کر دینا ہے، تو کسی تیغ، تلوار اور تیر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اتنا کافی ہے اس قوم کی تباہی و بربادی کے لیے، اس صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، کہ اس قوم کو اس کی تاریخ سے عاری کر دو، خالی کر دو، وہ قوم اپنی تاریخ کو جانتی ہی نہ ہو، بس وہ قوم خود بخود کسی چوراہے پہ آ کر اپنا منہ زمین پہ رگڑ رگڑ کے وہ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ہم مسلمانوں کا حال آج ایسا ہی ہے کہ ہم تاریخ سے نابلد ہیں، تاریخ سے ناواقفیت کا ثبوت جو ہے ہم دیتے ہیں اور پڑھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے تو یہ کون سا سال ہے؟ 571 عیسوی کے اندر
نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے 571 میں۔ 610 کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے۔ 610 کے بعد 622 کے اندر نبی آخر الزماں نے مکے سے مدینہ کی ہجرت کی ہے، اور 622 کے بعد 632 یا 33 کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد اسلام کی زمام اقتدار خلفائے راشدین کے ہاتھ کے اندر آئی۔ آپ جانتے ہیں وہ پورا کا پورا واقعہ۔ اور خلفائے راشدین کے بعد جو دور ہے وہ دور ہے بنو امیہ کا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بیٹے یزید، اس کی حکومت اور اس کے بعد جو حکومتیں آئی ہیں، تو یہ تقریباً 660 سے لے کر 750 تک بنو امیہ کی حکومت رہی ہے۔ 660 سے 750 تک بنو امیہ کی حکومت رہی ہے، اور 750 کے بعد سے لے کر کے تقریباً 1256 تک 1256 تک عیسوی تک جو ہے یہ بنو عباس کی حکومت رہی ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس، اور ان کے خاندان کے اندر جو آئی ہے خلافت یا حکومت یا امامت کہیے، یہ جو ہے 1256 عیسوی تک رہی ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ شیعہ کے وہ فرقے جو اثنا عشریہ کہلاتے ہیں، جو اسماعیلیہ کہلاتے ہیں، ہم وہاں تک آپ کے سامنے گفتگو کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی ایک بار آپ کو میں ریمائنڈ کر دوں کہ شیعہ کے سب سے پہلے امام کون مانے جاتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت حسین، اور چوتھے ان کے لڑکے امام زین العابدین، اور اس کے بعد جو ہے پھر پانچویں ان کے بیٹے امام باقر، اور چھٹے امام باقر کے بیٹے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 6 تک اہل تشیع بالکل متحد ہیں۔ ایک آدھ گروپ نکلا ہے زیدیہ کیسانیہ، جیسے کہ امام زین العابدین کے بیٹے ایک تھے، ان کا نام زید تھا، تو کچھ لوگوں نے زید کو اپنا خلیفہ بنایا، اپنا امام بنایا، تو وہ زیدیہ کہلائے، لیکن یہ چھوٹا فرقہ تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہٹ کر کے ایک اور بیوی تھی، ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جن کو ابن حنفیہ کہتے ہیں، محمد بن حنفیہ، جس کا میں نے گزشتہ ذکر کیا تھا محمد بن حنفیہ کا۔ بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد محمد بن حنفیہ کو اپنا امام بنا لیا، تو یہ چھوٹا چھوٹا گروپ تھا، لیکن 6 اماموں تک تمام کے تمام اہل تشیع متفق رہے ہیں، متحد رہے ہیں، ان میں فرقہ بندی نہیں ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے اندر جو فرقہ بندی ہوئی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور سے ان کی شہادت کے بعد 2 گروپ ہو گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فالوورز تھے، جو ان کی طرف گئے، وہ شیعان عثمان کہلائے، وہی اہل سنت والجماعت کہلائے۔ اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گروپ کی طرف گئے، شیعان علی، شیعان حسن، شیعان حسین، یہ سب کے سب جو ہے اہل تشیع کہلائے، شیعہ کہلائے۔ تو یہ ڈویژن مسلمانوں کے اندر جب عبداللہ بن سبا آیا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے لوگوں کو ورغلایا تھا، اور وہاں سے جو لوگ ڈیوائیڈ ہوئے تھے مسلمان، وہاں سے 2 فرقوں میں بدلے ہیں، شیعہ اور سنی۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اس سے قبل میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ شیعت کو اور سنیت کو سمجھنا ہے تو 2 لفظ ہیں، ایک امامت اور دوسرے خلافت۔ اہل سنت والجماعت نے خلافت کے کانسیپٹ کو قبول کیا کہ خلیفہ اللہ کی نگاہ میں باز پرس ہوتا ہے، لوگوں کے نزدیک اس سے پوچھ تاچھ کی جائے گی، لیکن اہل تشیع نے امامت کا کانسیپٹ شروع کیا کہ امام کیا ہوتا ہے؟ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، امام سے کسی بھی غلطی کا صدور نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر ہم کہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ جمل کے اندر، جنگ صفین کے اندر، یا جتنے بھی معرکے ہوئے ہیں ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی، تو ان کے نزدیک ہم جو ہے ہدف تنقید بن جائیں گے، کیونکہ ان کے نزدیک امام معصوم عن الخطا ہے، غلطی ان سے نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ اہل تشیع کے نزدیک امامت ایک دوسرے درجے کی نبوت ہے، اہل سنت کے نزدیک خلافت ہے،
اور خلافت کے اندر خلیفہ غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتا، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کس سے نہیں ہو سکتی؟ نبیوں سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ فرق ہے امامت کا اور خلافت کا۔ لہٰذا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ تمام کے تمام معرکوں کے اندر کوئی گفتگو ہوتی ہے تو جو لوگ امامت کے قائل ہوتے ہیں وہ فوراً جو ہے بولنے والوں کو ہدف تنقید بنا لیتے ہیں اور ان کو جو ہے طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اہل تشیع کا جو ہے معاملہ ایسا ہوتا ہے۔ اب ہمارے اہل سنت والجماعت کے اندر سے بھی کچھ لوگ ہیں، وہ بھی اسی راہ کے اوپر چل پڑتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ شیعہ حضرات چھٹے امام تک بالکل متحد اور متفق تھے، لیکن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شیعت پھر دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے دو بیٹے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل اور دوسرے بیٹے موسیٰ کاظم رحمہم اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی حضرت اسماعیل کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد ہوا کیا کہ جب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو اب ایک گروہ ایسا تھا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جس طرح ہمیشہ سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا امامت کا مستحق ہوتا ہے، لہٰذا حضرت اسماعیل تو اب دنیا میں رہے نہیں، لہٰذا حضرت اسماعیل کے ایک بیٹے تھے محمد بن اسماعیل، چھوٹے بچے تھے۔ ایک گروہ جو ہے کہا کہ محمد بن اسماعیل ہم ان کو امام بنائیں گے۔ دوسرا جو گروہ تھا انہوں نے کہا کہ نہیں، اسماعیل تو زندہ نہیں رہے، اب موسیٰ کاظم زندہ ہے، لہٰذا موسیٰ کاظم کو امام بنایا جائے۔ لہٰذا ایک گروہ موسیٰ کاظم کی طرف چلا گیا اور انہوں نے تقریباً 12 امام کا سلسلہ شروع کیا، یہاں پہ 6 ہے اور آگے 12 امام پہ جا کر کے معاملہ رک جاتا ہے ان کا، اور وہ آخری ہیں امام مہدی جو قیامت کے قریب آئیں گے، وہ ان کا انتظار کرتے ہیں آج بھی، اور اہل سنت والجماعت بھی امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس امام مہدی روپوش ہو گئے، غائب ہو گئے، وہ ظاہر ہوں گے اہل تشیع کے نزدیک، جن کو ہم اثنا عشریہ کہتے ہیں۔ اثنا عشر کا مطلب ہے 12، مطلب 12 امام پہ جا کے معاملہ رک جاتا ہے۔ امام مہدی 12ویں ہیں، وہ آخری میں ظاہر ہوں گے، روپوش ہو گئے، چھپ گئے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ہمارے نزدیک امام مہدی پیدا ہوں گے قیامت کے قریب، تو وہ بھی آئیں گے، تو ہم بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا امام مہدی سے آپ کنفیوز نہ ہوں۔ اہل سنت والجماعت کے امام مہدی الگ ہیں اور اہل تشیع کے امام مہدی کا کنسپٹ دوسرا ہے۔ تو یہ موسیٰ کاظم کے جو فالوورز تھے یہ سب کے سب اثنا عشریہ کہلائے، اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے بیٹے اسماعیل، جن کا ان کی زندگی میں انتقال ہو گیا تھا، ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل کی طرف جو لوگ گئے اور محمد بن اسماعیل کو اپنا امام مانا، یہ کہلائے اسماعیلیہ۔ یہ بہت بڑا ڈویژن ہے ان کا، شیعہ حضرات کا۔ اثنا عشریہ ایک گروپ اور اسماعیلیہ دوسرا گروپ، یہ دو ڈویژن شیعہ میں یہاں پہ میجر ڈویژن ہے۔ پہلے زیدیہ بھی ہے، کیسانیہ بھی ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن یہاں پہ آ کر کے جو دو ڈویژن ہیں یہ بہت بڑا میجر ڈویژن ہے، اسماعیلیہ اثنا عشریہ۔ اب دنیا کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اثنا عشریہ کا جو دور ہے اس دور کے اندر بنو امیہ بھی ہیں اور بنو عباس بھی ہیں، ان دونوں نے ان کو پنپنے نہیں دیا۔ اثنا عشریہ کا جو مقام تھا، مسکن تھا، جو بود و باش اختیار کیا، یہ نجف تھا، عراق تھا، یمن تھا، کوفہ ہے، بصرہ ہے، یہ مشرق کا علاقہ تھا۔ اور ادھر حکومت کس کی تھی؟ بنو امیہ کی حکومت تھی۔ بنو امیہ کی حکومت میں نے کہا آپ سے کہ 660 کے بعد سے لے کر 750 تک، اور اس کے بعد جو ہے 750 سے 1256 تک کس کی حکومت رہی ہے؟ بنو امیہ کی۔ تو یہ پورے پیریڈ کے اندر کبھی بنو امیہ نے ان کو تھپکا اور کبھی جو ہے بنو عباس نے ان کو کنٹرول میں کیا۔ یہ لوگ پاورفل نہیں بن سکے۔ کون؟ اثنا عشریہ، 12 امام والے۔ لیکن جو اسماعیلی تھے
اسماعیلی نے کیا کیا کہ یہ لوگ وہاں سے موو ہو کر کے مغرب میں آ گئے. ٹیونیشیا ایک کنٹری ہے چھوٹی سی، آپ جانتے ہیں. اس کے اندر ایک شہر تھا جس کا نام تھا قیروان. اس قیروان کے اندر 909 عیسوی کے اندر اسماعیلی یا فرقے کا ایک امام یا ایک لیڈر بہت بڑا جس کا نام تھا عبید اللہ محمد مہدی. یہ عبید اللہ محمد مہدی جو اسماعیلی تھا، اس نے آ کر کے قیروان کے اندر تیونس میں قیروان شہر کو فتح کر لیا اور وہاں پہ اس نے جو ہے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا. اب یہ جو عبید اللہ محمد مہدی تھا، جس کو یہ دعویٰ تھا کہ میرا تعلق اہل بیت سے ہے، میں فاطمی اولاد سے ہوں، میں حسن و حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، لہٰذا آپ تاریخ میں پڑھیں گے سلطنت فاطمیہ، یہ وہی ہے. اسماعیلی فرقے کا وہ لیڈر ہے، وہ امام ہے عبید اللہ محمد مہدی، جس نے قیروان کو فتح کیا تھا جو تیونس کا ایک شہر ہے، اور وہاں پہ اس نے سلطنت فاطمیہ کی بنیاد ڈالی ہے 909 عیسوی کے اندر. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ عبید اللہ محمد مہدی کے بعد دوسرا جو آیا ہے لیڈر ان کا، وہ ہے قائم. پھر اس کے بعد تیسرا ہے، اس کا نام تھا منصور. پھر اس کے بعد چوتھا ہے، اس کا نام تھا معاذ. اب یہ اسماعیلیہ فرقے کا جو چوتھا شخص ہے معاذ، یہ بڑا پاورفل تھا. معاذ نے اپنی حکمرانی میں، اپنی دور امامت و سیادت کے اندر، اس نے آگے بڑھ کر کے ایجپٹ کو، مصر کو بھی فتح کر لیا. اب قیروان، تیونس اور مصر، افریقہ کا علاقہ جو ہے، یہ کس کے قبضے میں ہے؟ ابھی اسماعیلیہ کے قبضے میں ہے. شیعہ کا وہ گروپ جو اسماعیلیہ کہلاتا ہے، ان کے قبضے میں ہے. ان کو بہت تقویت ملی، یہ پاورفل بن گیا. لیکن اثنا عشریہ کو بنو امیہ نے، بنو عباس نے دبا کے رکھا، چونکہ ایران میں اور عراق ادھر تھے وہ لوگ. اسماعیلیہ کو بڑا عروج ملا جب مصر فتح ہو گیا. اب یہ بھی آپ جانیں کہ 909 سے لے کر کے 1171 تک اسماعیلیوں کی حکومت رہی ہے مصر کے اندر. 1171 تک. اب جب 1171 تک ان کی حکومت رہی ہے تو آپ بیچ میں ایک دوسری تاریخ پہ نظر دوڑائیں. وہاں کیا ہوا ہے کہ 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے، انگریزوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا ہے. اور 1099 عیسوی سے لے کر کے تقریباً 1187 تک صلیبیوں کا قبضہ رہا ہے بیت المقدس کے اوپر. اب اس درمیان میں ایک مجاہد پیدا ہوتا ہے، نور الدین زنگی. نور الدین زنگی کا مقابلہ صلیبیوں سے ہوا ہے، اور نور الدین زنگی کی فوج کے اندر پھر وہ ہے ایک مجاہد اعظم صلاح الدین ایوبی کے نام سے، جس کو ہم جانتے ہیں، جو کرد ہیں، کرد کے رہنے والے، عراق کے بازو میں جو ہے ہمیشہ لڑائی جھگڑا وہاں بھی چلتا رہتا ہے. تو یہ صلاح الدین ایوبی کا جو پیریڈ ہے وہ جو ہے تقریباً 1174 کے اندر یہ حکومت سنبھالتے ہیں، مصر کی حکومت. 1174 کے بعد 1187 میں یہ تمام کے تمام جو ہے صلیبیوں کو بیت المقدس سے بھگا دیتے ہیں. تو گویا کہ 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو رومیوں سے آزاد کروا لیا ہے. اور صلاح الدین ایوبی کا پیریڈ 1193 تک کا ہے. 1174 میں یہ بیٹھے ہیں اور 1193 کے اندر یہ چلے گئے ہیں. تو یہ جو پیریڈ ہے بیچ کا، یہ خلفشار کے اندر نور الدین زنگی ہے، ادھر جو ہے صلیبیوں سے جنگ ہے، اور ادھر جو ہے صلاح الدین ایوبی کی جنگ ہے. لہٰذا اب جو عروج تھا اسماعیلیہ فرقے کا، میں نے کہا کہ 909 کے بعد سے لے کے 1171 تک ان کا پیریڈ ہے، 1171 تک. تو اس پیریڈ میں یہ جو لڑائی چلتی رہی نور الدین زنگی کی رومیوں کے ساتھ، صلاح الدین ایوبی کی، اور بعد میں صلاح الدین ایوبی کا قبضہ مصر پہ ہو گیا. تو اب کیا ہوا کہ فرقہ اسماعیلیہ پسپا ہو گیا، اور اب جو ہے ان کو وہاں پہ رہنا مشکل ہو گیا. اب کیا ہوا دیکھیے آگے کہ 909 کے اندر
میں نے کہا تھا کہ عبید اللہ محمد مہدی نے قیروان کو فتح کیا 969 عیسوی کے اندر. جو ماز تھا، ماز، اس نے مصر پہ حملہ کر کے مصر کو قبضے میں کر لیا 969 میں. 1171 تک ان کی حکومت رہی ہے اسماعیلیوں کی. تو ماز پاورفل تھا. اور ماز کے بعد جو 8واں نمبر ہے ایک شخص کا جس کا نام ہے مستنصر باللہ. مستنصر باللہ جو ہے اب حکومت کر رہا ہے، اسماعیلیہ فرقے کا ہے، شیعہ کا اسماعیلیہ فرقہ. مستنصر باللہ یہ امام ہے مصر کے اندر. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 969 کے اندر وہی ماز جو بہت پاورفل تھا، اس نے جو آج سینٹر پلیس ہے ایجپٹ کا قاہرہ کی بنیاد ڈالی ہے اس نے. اثر نو قاہرہ کی بنیاد ڈالنے والا ہے یہی ماز 969 عیسوی کے اندر. 969 عیسوی کے اندر اس نے ایک چھوٹی مسجد بنائی تھی ایجپٹ کے اندر، اور اسی میں درس و تدریس کا کام شروع ہوا تھا. اور وہ درس و تدریس کا کام چلتے چلتے آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے معروف و مشہور یونیورسٹی کی جو شکل ہے وہ ہے جامع ازہر. وہ جامع ازہر کیا ہے؟ وہی چھوٹی سی اہل تشیع کی اسماعیلی فرقہ کے جو ماز تھا آدمی جس نے وہ مسجد بنوائی تھی 969 عیسوی کے اندر، وہ مسجد آج جامع ازہر یونیورسٹی کے نام سے معروف و مشہور ہے دنیا کے اندر، اور ایک بہت بڑی یونیورسٹی شمار کی جاتی ہے دنیا کے اندر. اور نریندر مودی نے بھی شاید اسی کا جو ہے معائنہ کیا تھا جب وہ جو ہے ایجپٹ گئے تھے. وہ تو 969 کے بعد اب جو ہے میں نے کہا کہ 8واں جو ان کا حاکم ہے، ان کا امام ہے، وہ ہے مستنصر باللہ. مستنصر باللہ کے 2 بیٹے. مستنصر باللہ جب ختم ہو گیا تو اس کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا مستعلی اور دوسرے کا نام تھا نزار. اب جیسے کہ ہارون رشید کے 2 بیٹے تھے امین اور مامون. ہارون رشید کے بعد امین مامون دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا کہ تخت پہ کون بیٹھے گا. یہاں بھی اسماعیلی فرقے کا یہ شخص مستنصر باللہ، اس کی وفات کے بعد اس کے 2 بیٹے مستعلی اور نزار، یہ دونوں میں رسہ کشی ہو گئی کہ امامت کی سیٹ پہ کون بیٹھے گا. ایک گروہ مستعلی کے ساتھ تھا اور دوسرا گروہ نزار کے ساتھ تھا. لہٰذا مستعلی کے گروہ نے نزار کو قتل کر دیا. ایک بھائی کا قتل ہو گیا. اب مستعلی امام بن گیا. مستعلی نے تقریباً 30 سال تک حکومت کیا مصر کے اندر، اور 30 سال حکومت کرنے کے بعد جب وہ دنیا سے گیا ہے تو اب اس کے بعد جو ہے اس کا ایک بیٹا تھا اور اس کا نام تھا عامر. عامر تخت پہ بیٹھا. مستعلی کا بیٹا عامر تخت پہ بیٹھا. عامر جب تخت پہ بیٹھا تو اس کے کچھ دنوں کے بعد اس عامر کو جو ہے نزار کے لوگوں نے قتل کر دیا. نزار کا جو گروہ تھا، نزار کو پہلے مستعلی کے لوگوں نے قتل کیا تھا. اب جو ہے مستعلی جب دنیا سے گیا تو اس کا بیٹا عامر آ گیا. اب عامر کو نزار کے گروہ نے قتل کر دیا. اب عامر قتل تو ہو گیا لیکن عامر کا ایک 2 سال کا چھوٹا بیٹا تھا، بچہ. اب مسئلہ ہوا کہ امام کون بنے. یہاں اب شیعہ میں پھر 2 گروہ پیدا ہو گیا. مستنصر باللہ کے بعد 2 گروہ ہو گیا. مستنصر باللہ کے 2 بیٹے آپس میں ٹکرا گئے. نزار کا قتل ہو گیا. اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نزار کے نیچے جو فرقہ آتا ہے، نزاری لوگ جو ہیں یہی جو ہے آغا خانی کہلاتے ہیں. انشاءاللہ کبھی آغا خانی پہ گفتگو ہوگی. یہ نزار کا قبیل ہے، یہ بھی فرقہ ہے بنو اسماعیل کے اندر، اسماعیلیہ کے اندر آتا ہے یہ. تو نزار تو قتل ہو گیا تھا لیکن اسی کے ماننے والوں میں یہ آغا خانی ہے. مستعلی کے بعد عامر کا قتل ہوا اور عامر کے بعد اس کا بیٹا ہے 2 سال کا. اب یہاں پہ پھر جو ہے شیعہ 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ 2 سال کا بچہ ہے، اس کو چھپا دیا جائے. اگر اس کو سامنے رکھا گیا تو بہت ممکن ہے کہ نزاری لوگ اس بچے کو بھی قتل کر دیں گے. باپ کو تو قتل کر دیا عامر کو، اب بیٹا ہے 2 سال کا اور اس کا نام تھا طیب.
وہ چھوٹے بچے کا نام تھا طیب، عامر کے بیٹے کا، تو طیب کو چھپا دیا۔ لیکن طیب کو چھپانے کے بعد انہوں نے کہا کہ طیب کو چھپا دیا جائے، کیوں؟ کہیں نظاری قتل نہ کر دیں، لیکن امامت کے لیے طیب کو ہی رکھیں گے ہم، لیکن امام یہ چھپے ہوئے رہیں گے۔ ایک پوسٹ کریٹ کیا، داعی مطلق، طیب رہیں گے امام لیکن یہ چھپے رہیں گے، بڑے ہونے کے بعد یہ ظاہر ہوں گے، اب تک چھپا کے رکھیں گے۔ اور ایک پوسٹ کریٹ کریں گے داعی مطلق، اور وہ امامت کا فریضہ انجام دیتا رہے گا جب تک کہ یہ بڑا ہوتا ہے طیب۔ دوسرا گروہ نے کہا کہ نہیں، یہ بات کچھ عقل کو لگتی نہیں ہے، لہٰذا اور بھی شہنشاہ ہیں طیب کے علاوہ، کسی ایک کو بیٹھا دو تخت کے اوپر۔ لہٰذا یہ دوسرا جو گروہ تھا، یہ جو ہے اس کو چھپانے اور داعی مطلق کے کانسیپٹ سے انکار کیا، تو یہ جو گروہ تھا یہ گروہ کہلایا حافظیہ، یہ گروہ حافظیہ۔ اور جو طیب کو چھپا دیا تھا جن لوگوں نے، وہ گروہ کہلایا طیبیہ۔ سو یہاں پہ شیعہ کے دو گروہ تقسیم ہو رہے ہیں اب، طیبیہ، حافظیہ۔ اب جب طیبیہ کا زمانہ آتا، یہ بڑے ہوتے، اس وقت تک یہ تاریخ ہو چکی تھی 1171 کی، اور 1171 میں ان کی حکومت پورے مکمل طور پہ ختم ہو گئی، اور 1171 کے بعد ان کو رہنا وہاں مشکل ہو گیا، کیونکہ 1174 کے اندر صلاح الدین ایوبی آ چکے تھے مصر کے اندر حاکم بن کر کے۔ لہٰذا اب اسماعیلی فرقے کا عروج کیا ہے، زوال میں تبدیل ہو گیا، اور ان کو رہنا مصر کے اندر مشکل ہو گیا۔ لہٰذا ان لوگوں نے وہاں سے موو ہو کر کے یمن کے اندر آ کر کے بود و باش اختیار کر لیا۔ یمن میں ان کا جو لیڈر تھا، یمن میں جب آئے تو ان کا لیڈر تھا، اس کا نام تھا ادریس۔ اب کیا ہوا کہ جب وہ یمن میں اپنی تبلیغ کرتے رہے، اب انڈیا سے بہت سارے تاجروں کا گروپ یمن جاتا تھا بزنس کے لیے، اور وہاں جانے کے بعد یہ جو ادریس تھے، ان کی تعلیم و تربیت سے، ان کی تبلیغ سے یہ انڈینس بہت زیادہ امپریسڈ ہوئے، اور انہوں نے ان کے مذہب کو قبول کر لیا، اور اس طرح قبول کیا کہ بہت پابند، بہت مطیع، بہت اوبیڈینٹ۔ یعنی کوئی بھی ایک لیٹر یمن سے آ جائے ہندوستان کے اندر، اور زیادہ تعداد ان کی تھی، گجرات سے ان کا تعلق تھا، ممبئی سے تھا، مہاراشٹر سے تھا، تو اس کو بہت زبردست فالو کرتے تھے وہ لوگ۔ اور آج بھی ان کے اندر ہے کہ اگر ان کا امام کہہ دے کہ اس شہر کو چھوڑ دو، دوسرے شہر میں جا کر کے اپنی تجارت کرو، فوراً اپنا پورا جو ہے گھر بار بیچ کر کے وہ دوسرے شہر کو منتقل ہو جائیں گے۔ آج بھی ان کے نزدیک ہے وہ، ہم لوگوں کی طرح نہیں ہے، امام کو امام بھی مانا لیکن بات نہیں مانا، اس کی پیروی نہیں کیا، لیکن وہاں پہ معاملہ کچھ الگ ہے۔ سب سے اول درجہ امام کا حکم ہوا کرتا ہے ان کے نزدیک۔ اب ادریس صاحب نے یہ دیکھا کہ یمن کے اندر جو لوگ ہیں، یہ لوگ تو اتنے زیادہ مطیع و فرمانبردار نہیں ہیں، بات کو اچھی طرح نہیں مانتے، لیکن انڈیا کے اندر جو لوگ ہیں، انڈیا والے، وہ تو بہت زیادہ تابعدار ہیں، فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ادریس جو اسماعیلیہ فرقے کا امام تھا، وہ ادریس نے اپنی پوری کی پوری جو ہے ٹیم کو کیا کیا، اور اپنے مرکز کو وہ منتقل کر دیا ہندوستان کی طرف۔ اب جو ہے اسماعیلیہ فرقے کا سینٹر ہندوستان بن گیا، گجرات یا ممبئی، اس علاقے کے اندر یہ لوگ رہنے لگے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ تقریباً 26ویں امام، اسماعیلی فرقہ کے 26ویں امام جو تھے، داؤد بن عجب شاہ نام تھا ان کا، داؤد بن عجب شاہ۔ اور داؤد بن عجب شاہ کے ایک جانشی تھے، ان کا نام تھا داؤد بن قطب شاہ۔ اب داؤد بن قطب شاہ کے ایک شاگرد تھے جس کو انہوں نے اپنے مذہب کی تعلیم و تبلیغ کے لیے یمن بھیجا ایز اے سفیر، کہ جا کے یمن میں کام کرو۔ اب وہ یمن میں کام کرتے رہے۔ ان کا نام تھا شاگرد کا سلیمان بن حسن۔ سلیمان بن حسن
وہ یمن کے اندر کام کر رہے ہیں، اور ہندوستان کے اندر 26ویں امام داؤد بن عجب شاہ ہیں۔ اب سب لوگوں کو یہی یقین تھا کہ داؤد بن عجب شاہ کے انتقال کے بعد ان کی سیٹ کے اوپر امامت کے درجے پہ جو فائز ہوگا وہ داؤد بن قطب شاہ ہوگا، اور ویسا ہی ہوا۔ جب داؤد بن عجب شاہ کا انتقال ہو گیا جو 26ویں امام تھے اسماعیلیہ فرقہ کے، تو اس کے بعد داؤد بن قطب شاہ امامت کے منصب پہ فائز ہو گئے۔ تقریباً 4 مہینے کے بعد داؤد بن قطب شاہ نے خط لکھا، کس کو؟ یمن کو۔ یمن کے اندر جو تھے سلیمان بن حسن، ان کو خط لکھا کہ اب میں جو ہے امام بن چکا ہوں، لہٰذا اب جو ہے میں جیسا کہوں گا ویسا ہی تم کو فالو کرنا پڑے گا۔ اب وہاں پھر جو ہے 2 حصوں میں شیعہ تقسیم ہوئے۔ اب یہ اسماعیلی فرقہ پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور وہاں جو سلیمان تھے انہوں نے انکار کر دیا، داؤد بن قطب شاہ کے اس خط کا انکار کیا، اور انہوں نے بغاوت کر دیا کہ میں داؤد بن قطب شاہ کو نہیں مانتا، میں اپنی چلاؤں گا، میری حکومت چلے گی، میں جو کہوں گا وہی ہوگا، کیونکہ اصل میں داؤد بن عجب شاہ کا اصل جانشین میں ہوں۔ حالانکہ انہوں شاگرد گئے تھے، داؤد بن قطب شاہ کے شاگرد بن کے گئے تھے، لیکن اب شاگرد نے خود جو ہے یہ اعلان کر دیا کہ داؤد بن عجب شاہ کا اصل جانشین میں ہوں، تم نہیں۔ اب یہ اختلاف ہو گیا۔ اب اختلاف میں ہوا کیا کہ اب شیعہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک جو لفظ ہے بہرا، یہ جو بہرا لفظ ہے، یہ ہندی کا ورڈ ہے یا سنسکرت کا ورڈ ہے، جس کا معنی آتا ہے تاجر، تجارت کرنے والا، بزنس مین، لہٰذا بوری بھی بول دیتے ہیں اس کو، لیکن یہ لفظ بہرا ہے۔ تو اصل میں یہ جو اسماعیلیہ فرقہ جو کبھی مصر میں تھا، مصر سے جو ہے یمن آیا، اور یمن کے اندر ان کی تعلیم و تبلیغ سے اثر لے کر کے ہندوستان کے تاجروں نے جو قبول کر لیا تھا شیعت کو، پھر وہاں سے وہ لوگ اپنے جو ہے اس منی سینٹر کو منتقل کر دیا تھا ہندوستان کے اندر۔ تو اس طریقے سے یہ بہرا فرقہ وجود میں آیا۔ اب یہ بہرا فرقہ کے اندر پھر 2 گروپ ہو گئے، جیسا کہ میں نے کہا، ہندوستان کے اندر داؤد بن قطب شاہ اور یمن کے اندر سلیمان بن حسن۔ تو اب کیا ہو گئے؟ داؤدی بہرا، سلیمانی بہرا۔ یہ بہروں کے اندر 2 ہو گئے، داؤدی بہرا اینڈ سلیمانی بہرا۔ یمن کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ لوگ تقریباً سلیمانی بہرا ہیں، ہندوستان کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ تقریباً سب کے سب داؤدی بہرا ہیں، چونکہ داؤد بن قطب شاہ کے فالوورز ہیں یہ لوگ۔ اور پوری دنیا کے اندر اگر آپ اندازہ لگائیں تو تقریباً 10 لاکھ کے آس پاس شیعوں کی تعداد ہے ان کی۔ ہندوستان کے اندر 5 لاکھ ہوگی، اور ہندوستان کے باہر 5 لاکھ ہوگی، لیکن اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے ان کا۔ اب یہ جو داؤدی بہرا ہیں ہندوستان کے اندر، ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنی آئیڈینٹی کو بہت زیادہ نمایاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کی لڑکیوں کے یا ان کی عورتوں کے جو برقعے ہوں گے وہ رنگ برنگ کلر کے ہوں گے، مسلمانوں سے ہٹ کر کے ہمارے کالے ہیں تو ان کے لال پیلے اور الگ الگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کا جو مرد ہوتا ہے وہ اگرچہ پینٹ شرٹ بھی پہنا تو ان کی ایک خاص نوعیت کی ٹوپی ہوتی ہے جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ ٹوپی ان کی خاص نشانی ہے۔ تو اپنی آئیڈینٹی کا بہت زیادہ خیال رکھا انہوں نے۔ اور ایک بہت اہم بات ہے کہ داؤدی بہرا کے اندر لڑکیوں کے اندر ختنہ کرنے کا سسٹم آج بھی موجود ہے۔ ان کے پاس لڑکیوں کا بھی ختنہ ہوتا ہے، ہمارے پاس مردوں کا ہوتا ہے، ان کے پاس عورتوں کا بھی ختنہ آج بھی ہوتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی تھی کہ یہ ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف ہے کہ آج بھی لڑکیوں کا ختنہ کیا جائے، لیکن چونکہ انفلوئنس بہت ہے، اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ خود آپ ہندوستان کی حالت دیکھیں، میں نے آج ٹائم ذکر کیا نریندر مودی صاحب کا، تو ہر جگہ پہ انفلوئنس بہت زیادہ ہے، لہٰذا کوئی زیادہ توجہ اس کی طرف نہیں دیا کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہندوستان کے اندر جو ان کے 52 درجے کے جو نمبر جو امام ہیں ان کا، وہ ابھی حال ہی میں یعنی 1915 کے اندر جن کی پیدائش ہوئی، وہ ان کو بولتے ہیں وہ لوگ سیدنا برہان الدین۔ یہ برہان الدین صاحب ہیں، 1915 میں پیدا ہوئے، لیکن 1934 میں ان کے والد نے ان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، 1934 میں ہی۔
اور اس کے بعد 1915 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 2014 کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ اب اس وقت جو ان کے ایٹ پریزنٹ جو امام ہیں وہ کیا ہیں؟ مفضل، ان کے بیٹے مفضل سیف الدین اسماعیلی مستعلی اور طیبی لکھتے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ مستعلی، طیبی اور اسماعیلی لکھتے کیوں ہیں؟ یہ پورا جو مسئلہ ہے وہ اوپر تک آپ جب آپ جا کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ طیب کون تھا، مستعلی کون تھا، اور جو ہے اسماعیلی، اسماعیل یعنی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت اسماعیل، محمد بن اسماعیل کو جنہوں نے فالو کیا، اور یہ اسماعیلی فرقہ کی ترقی اور ان کو عروج کیسے ملا تیونس کے اندر، مصر کے اندر، اور مصر کس طریقے سے یمن میں آئے اور یمن سے کس طریقے سے یہ لوگ ہندوستان کے اندر آئے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ ان کی پوری تاریخ ہے۔ بوہرا جو فرقہ ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں حیدرآباد کے اندر بھی بہت زیادہ ہے، آپ ادھر سکندرآباد کی طرف بھی ہے آپ، اور پھر آپ اولڈ سٹی کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو ان کی تعداد ابھی یہاں پہ بہت زیادہ ہے، اور یہ لوگ بہت زیادہ پابند ہوتے ہیں اپنے امام کی بات کے۔ میں بذات خود میں وہاں پہنچا ہوں اور بہت کئی لوگوں کو جانتا ہوں، میرے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں، کہ ان کے پاس اگر امام کو اپنے گھر پہ بلانا ہے تو کم سے کم جو ہے 50 لاکھ 30 لاکھ 20 لاکھ اور 15 لاکھ سے کم پہ جو ہے بات طے نہیں ہوتی ہے۔ 10 منٹ کے لیے آئیں گے اور آنا جو ہے بہت باعث برکت ہے، اور پورے سال برکت کا نزول ہوتا رہے گا، تمام مصیبتیں بلائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور میں نے جیسا کہ کہا کہ بہت زیادہ جو ہے پکے اور سچے ہیں اپنے امام کے فالوورز، کہ وہ اگر کہہ دیں کہ اس شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر میں چلے جاؤ تو فوراً اس کی بات کو جو ہے وہ مان لیا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ بوہرا جو فرقہ ہے اس کا میں آپ کے سامنے تعارف کروا رہا تھا کہ اثنا عشریہ کیا ہے اور اسماعیلیہ کیا ہے، اور اسماعیلیہ کو عروج کس طریقے سے جو ہے تاریخ کے اندر نصیب ہوا، اور ہندوستان کے اندر بوہرا فرقہ کو ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ ان کی تاریخ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔